سجدہ کر لیا تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے، سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے تم؟ ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ اور کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ جذبات جو صرف ان لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمیں اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کی عادت ہو تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ اپنی امیدوں کا مرکز اللہ کو بناؤ، بے شک وہی امیدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ انسان کا بہترین دوست اللہ ہے، ندامت کے ایک آنسو سے مان جاتا ہے اور دل سکون سے بھر دیتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہے، جو ٹھوکر اللہ تک لے جائے وہ سزا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ یا اللہ، میں واقف نہیں اپنے مستقبل سے، میرے مستقبل میں تو اپنی خوشنودی لکھ دے۔ الہی مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت دے، اس کی رہنمائی تو ہی کر سکتا ہے، اور مجھ سے بد اخلاقی کو دور کر دے، اسے بھی مجھ سے تو ہی دور کر سکتا ہے۔ مجھے بھروسہ ہے کہ میرے اللہ نے میری زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے میرے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں، اگر میں سیدھی راستے پر چلا۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں مجھے پکارو میں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ چاہتوں میں سب سے بہترین چاہت اللہ رب العزت کی چاہت ہے۔ تیرا جلوہ کہاں نہیں موجود، سب کے دل میں ہے گھر تیرا یا رب۔ میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے وہ حال اچھا ہے۔ اللہ نہ جلدی کرتا ہے نہ دیر، جو کرتا ہے صحیح وقت پر کرتا ہے۔ جو دن اللہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے وہ دن تمام دنوں سے بہتر ہوتا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ خود کو دنیا سے بیزار جب پاؤ، قرآن اٹھاؤ دل سے لگاؤ، رب کے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو سکون قرآن پاک میں ہے وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، او بھاگے ہوئے بندے واپس آ جا، تیرا رب کریم ہے، کچھ شک نہیں تیری توبہ میں۔ اے اللہ، مجھے زندگی میں قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ انسان ایک چھوٹی دنیا اور دنیا ایک مکمل انسان کا روپ ہے۔ دوست بنانا آسان ہے، دوست بنے رہنا مشکل۔ لوگ بڑے ہو کر کتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ عیب چھپانے والی ذات بس رب کی ذات ہے۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ راہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے نبی، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور یعنی معاف کرنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہے
اپنے عشق میں مبتلا کر کے سنوار دے۔ مٹی سے مٹی کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اور یہی زندگی ہے۔ جس کتاب کی شروعات ہی الحمدللہ یعنی اللہ کے شکر سے ہو، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا کیسے ہو سکتا ہے؟ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتے ہیں۔ کہنے والے کا کیا جاتا ہے، کمال تو سہنے والے کرتے ہیں۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ آزمائش ہر کسی کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ جو کام تم آسان سمجھتے ہو تمہارے ساتھی کے لیے جان پر بناتی ہے، اور تمہارے ساتھی کے لیے جو آسان ہے تم اسے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہ جانے کیوں لوگ ایک غلطی کے پیچھے ساری اچھائیاں بھول جاتے ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں ایک لمحے میں بتا سکتا ہوں کہ میرے علاقے کا کون سا آدمی کرپٹ ہے، میرے دوست میں کیا خرابی ہے، لیکن مجھے اپنی خرابی نظر آتی ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، انا کبھی بھی اپنائیت سے، قربانی سے، مذہب سے اور علم سے خوفزدہ نہیں ہوتی، بلکہ ان سب کے لیے تن من کی بازی لگا دیتی ہے۔ انا اگر خوفزدہ ہے تو صرف محبت سے، اور ہمارے دل کی سختی تو یہ ہے کہ ہمیں موسیقی رلاتی ہے، قرآن نہیں۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ محبت اگر بدلے میں گناہ مانگے تو ایسی محبت چھوڑ دینی چاہیے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ اولاد اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر کتنے ہی سخت اور مشقت والے کام کیوں نہ کرے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، مگر اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے اب ہمیشہ ہمارا حصہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں۔ سہنا نہیں سیکھیں گے تو درد ہوتا رہے گا۔ راستے ہزار ہیں چلنا تو پڑے گا، سورج سا جو بننا ہے جلنا تو پڑے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں۔ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے بھروسے کے ساتھ۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو
دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے، منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یقین اندیشوں میں پڑے ہو، منصوبے بھی وہی بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ خطاؤں کے پہلو اگر انگنت ہیں تو تمہارے رب کی رحمت کے پہلو بھی بے شمار ہیں۔ وہ آدھے ادھورے لفظوں سے سمجھ جاتا ہے داستان، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آنسو لاتے ہو یا لفظوں کا اہتمام کرتے ہو۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو، آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ آپ روزانہ رات کو سو جاتے ہو اور صبح کو جاگ جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تمہیں صبح کا جاگنا نظر نہیں آیا کہ رات کو تم تھے ہی نہیں اور آج صبح پھر فضل سے تم بیدار ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں شکر کرنا نہ آیا؟ راز یہ ہے، میرا ہونا اس کے فضل کی دلیل ہے، اس کا ہونا میرے یقین کا انجام ہے۔ زبان اور کان کے استعمال سے پہلے آنکھوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نام کی عبادت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کرو۔ جب یہ دونوں محبتیں آپ کو سمجھ آ گئیں تو پھر آپ کی عبادت کا نام شریعت ہے۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ گلاب سے ہر کوئی محبت کر سکتا ہے، لیکن پتے سے محبت کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے۔ خوبصورتی سے محبت کرنا عام بات ہے، لیکن عام سے محبت کرنا خوبصورتی ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے، کیونکہ پھول یوں ہی نہیں کھل جاتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ غم سے نجات نہیں بلکہ غم میں نجات ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر سونے کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ کے راستے پر سو، کہ شاید وہاں سے کسی اللہ والے کا گزر ہو اور وہ تمہیں خواب غفلت سے جگا دے۔ جس نے دنیا کو چاہا اسے دنیا ملی، جس نے آخرت کو چاہا اسے آخرت ملی، اور جس نے اللہ کو چاہا اسے سب کچھ مل گیا۔ پریشانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی آرزوؤں کو اس اللہ کے حوالے کر دیں جس کے حوالے آپ نے بھی ہو ہی جانا ہے۔ سکون کا آسان اور آخری نسخہ یہ ہے کہ سکون حاصل کرنا چھوڑ دو، سکون دینے کی فکر کرو کہ تم کتنی دنیا کو سکون دے رہے ہو۔ جو شخص سکون دینا شروع کر دیتا ہے اس کو سکون خود بخود ملنے لگ جاتا ہے۔ دعا یہ کرو کہ آپ کو اپنی موجود زندگی پسند آئے،
جس شخص کو اپنی زندگی پسند نہیں وہ اللہ پر یقین نہیں رکھے گا۔ اللہ پر جس کا ایمان ہے اس کو یہ زندگی پسند آتی ہے۔ تعلیم سب سے بڑا مسئلہ نہیں، سب سے بڑا مسئلہ تربیت ہے۔ تعلیمی ادارے تو گلی گلی ہیں، کمی تربیت کی ہے۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ اللہ چاہتا ہے جس طرح ماں کی محبت پر تم شک نہیں کرتے، اسی طرح اس کی محبت پر یقین رکھو۔ دعائیں کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کئی مرتبہ تم گرنے ہی والے تھے مگر تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا تھا۔ سہارا اسے دو جو خود اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نظارہ علم کا نہیں نظر کا محتاج ہوتا ہے۔ سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ باوضو ہو کر انسان سو جائے تو ساری نیند عبادت ہے، اور اگر باوضو ہو کر مر جائے تو جاگنے تک ساری موت عبادت ہے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، جو کچھ تو نے دینا ہے بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا وہ مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگتا ہے، انسان سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ تکلیف میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاہل اپنی کوتاہی کو نہیں جانتا اور اپنے خیر خواہ کی بات قبول نہیں کرتا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر تم نے کسی گناہ کو انجام دے دیا تو توبہ کے ذریعے اسے مٹانے میں جلدی کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ برداشت کی طاقت انسان کی شان کو بلند کرتی ہے۔ پختہ ارادہ کرنے سے پہلے سوچ لو، آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ کر لو، اور حملے سے پہلے غور کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بچتے رہو، مجھے خدا کی قسم یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے اس کو آواز دی جاتی ہے کہ تیری واپسی قریب ہے، سامان تیار کر لے۔ جب لوگ کسی نیک مومن کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ پہلا تحفہ جو ہم تجھے دیتے ہیں وہ جنت ہے، اور پہلا تحفہ جو تیرے جنازے پر آنے والے لوگوں کو دیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ اگر پیشانی میں شوق سجدہ پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ قریب ہے۔
لوگوں کے سامنے غم کو رسوا نہ کرو، بلکہ اگر غم کو دل میں رکھو، محفوظ رکھو، تو یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ گھر کے غم اور پریشانیاں باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ آج کا بد کل کا نیک ہو سکتا ہے اگر اس کو استغفار کی توفیق مل جائے۔ اسلام اپنا محافظ خود آپ ہے۔ آپ نے اسلام کو نہیں بچانا ہے، بلکہ اسلام نے آپ کو بچانا ہے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ رشوت کی دولت سے اگر حج کیا جائے تو یہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں، بلکہ یہ اللہ کے نظام کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہاری ذمہ داری بن گیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرا اور جس نے تقوی اختیار کیا، اس سے جن اور انسان ڈرتے ہیں۔ زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارے دل کا مرکز ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ منافقت منہ کی باس کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی بری لگتی ہے۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، آنسو نے چپکے سے ایسا کیا دیکھ لیا کہ یہ خود بخود ہی کسی چشمے کی طرح بہنے لگا ہے۔ اگر یہ اللہ کے خوف سے بہتا ہے تو اچھا ہے، کیونکہ یہ پانی آگ کو بجھانے کے کام آئے گا۔ اللہ کے قریب ہو جانے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے سفر کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دو۔ یہ آسان بلکہ سب سے آسان کام ہے۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ امام جعفر فرماتے ہیں، کسی پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ باتوں کو بھلا دینے کی عادت ڈالیے، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے ذہن کو کباڑ خانہ بنانا ہے۔ غصہ منہ کھول دیتا ہے اور آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ عالم اور جاہل میں رات بھر بھی بحث ہوتی رہے تب بھی جاہل ہی جیتے گا۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مردوں کی عقل کو شراب بھی اتنا خراب نہیں کرتی جتنا کہ لالچ کرتی ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک جز ہے، وہ مطلب کی بات کے علاوہ کلام نہیں کرتا۔ دوسروں کا مذاق اڑانا بے وقوفوں کا شیوا اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔
غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ضرف دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ کسی سے توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے بیٹھے رہیے خاموشی سے، یہی عزت نفس ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ قدرت نے ہم سب کو ہیرا ہی بنایا ہے، بس شرط یہ ہے جو گھسے گا وہی چمکے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پانی مت تلاش کر، پیاس پیدا کر۔ گھاس کا عاشق گدھا راستے کا دشمن ہے۔ ایک شخص قبرستان سے گزرتے ہوئے رکا اور کہا، کتنے سکون سے سو رہے ہو؟ کہیں سے آواز آئی، سو تو تم رہے ہو، یہ تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ بس خاموش رہیں، آپ کی خاموشی اسے تکلیف دیتی رہے گی۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ کسی دوسرے کے لیے خوشیاں ڈھونڈنے والے کی ذات پر خوشیاں آسمان سے برستی ہیں۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ خود کو بھی محسوس کیا کریں، رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ بڑی نعمت ہے دل کا دنیا میں نہ لگنا۔ اگر گندے کپڑے پہننے میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ ہمارا ہر ایک دن سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں۔
جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو۔ لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں وہ ممکنہ طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہیں، لیکن سمجھدار وہ ہیں جو جلد اللہ سے رجوع کریں۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائیں، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی کہیں نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے نیکیوں کے دفتروں کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی نیکی نہیں ملی۔ اچھے لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔